ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم ذکرہ واتم برہانہ واجل شانہ کی حمد و ثنا، اور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بسم کائنات، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے فتح مکہ. اسلام کا وہ درخشندہ باب، وہ روشن باب جس نے پورے عالم کی تاریخ کو ہی بدل کر رکھ دیا. فتح مکہ اللہ کی نصرت، اس کی مدد کی وہ دلیل کہ اللہ عز و جل پر جو یقین رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، اللہ پر جس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ اسے پوری دنیا پر حکمرانی کا تاج عطا فرماتا ہے. اور اللہ عز و جل یہ فتح مکہ ایک ایسا واقعہ کہ جب کہ جو رب کی قدرت، اس کی قوت کا مظاہرہ، اور جس نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے سروں کو جھکا کر رکھ دیا. اس فتح نے بظاہر جو لوگ کمزور تھے، اللہ کی نصرت و مدد سے اللہ عز و جل نے نور ایمان کا صدقہ، آقا کی غلامی کا صدقہ ان کو بلندی اور رفعت عطا فرمایا. اور اس فتح مکہ کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس وقت پورے عرب پر مسلمانوں کی دھاک کا سکہ بٹھایا. فتح مکہ، اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن میں ارشاد فرمایا: اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح بھی آ گئی، اور تم نے دیکھا کہ لوگ جوگ در جوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے. فتح مکہ کے بعد اسلام کو اللہ عز و جل نے وہ قوت عطا فرمائی کہ اس سے پہلے اس قوت کا اتنا مظاہرہ نہیں تھا. لیکن اللہ عز و جل کی رحمتوں کا، اس کے فضل کا جو عام اظہار سب سے زیادہ ہوا وہ فتح مکہ کے دن دیکھنے میں آیا. درود پاک پڑھیے.
والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام فتح مکہ کی جو تاریخ ہے، مدینہ سے جو مکہ کی طرف روانگی ہوئی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری، اور مکہ جو فتح ہوا اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا 16 رمضان کو، بعض نے کہا 18 رمضان کو، بعض نے کہا 19 رمضان کو، اور بعض نے کہا 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ یہ بات سمجھ آ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 74 بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ کتنی جنگوں میں؟ 74 بڑی جنگوں میں حصہ لیا، اور اگر چھوٹی جنگوں کو بھی، لڑائیوں کو بھی شمار کیا جائے تو یہ تقریباً 100 کے قریب تعداد بنتی ہے۔ ان میں سے ایک بڑی جنگ جو تھی، جو بغیر کسی خون ریزی کی، اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 مسلمان شہید ہوئے، اور ایک میں آتا ہے 3 شہید ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو سرکار دوارا نے خود حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور کچھ ایسے تھے جو مکہ چھوڑ کر خوف کی وجہ سے مکہ سے بھاگ گئے تھے۔ لیکن اتنی بڑی جو جنگوں کی خون ریزی ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی۔ اللہ عز و جل نے سرکار کے قدموں کا صدقہ مسلمانوں کو اس وقت عزت بھی عطا فرمائی اور امن بھی عطا فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو اس وقت فیصلے نکلے، آج غیر مسلم بھی آقا کے ان کلمات، ان فیصلوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی تھی، آقا وضو کروا رہے تھے، اچانک آقا بولے لبیک لبیک لبیک، میں بار بار حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں آ گیا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ اس کے تھوڑی دیر بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصیحتا مصیحتا مصیحتا، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی، تیری مدد کی گئی۔ آپ فرماتی ہے کہ جب تھوڑی دیر گزری میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ کیا ماجرا تھا، نہ کسی کی آواز آئی، نہ کوئی بندہ سامنے، کوئی نظر بھی نہیں آیا، کسی نے پکارا بھی نہیں، اور آپ فرما رہے لبیک میں حاضر ہوں۔ آقا کسی نے بظاہر مدد مانگی نہیں، اور آپ فرما رہے تیری مدد کی گئی۔ آقا یہ کیا ماجرا ہے؟ ارشاد فرمایا بنو بکر نے اور قریش نے ہمارے دوست قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، ان کے لوگوں کو قتل کیا ہے، انہوں نے ظلم و شدت کی غم کی حالت میں مجھے پکارا ہے، اور میں نے ان کو جواب دیا ہے کہ تمہاری مدد کے لیے میں محمد آ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں آ رہا ہوں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے کیونکہ یہ صلح نامہ حدیبیہ جب ہوا تھا تو اس میں بہت سے مسلمانوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی آقا یہ جو صلح نامہ حدیبیہ ہو رہا ہے یہ تو بظاہر ہماری شکست ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا تمہیں جو شکست نظر آ رہی ہے یہ تمہارے لیے کھلی فتح ہو، اور اس میں یہ معاہدہ طے پایا تھا، ان میں سے ایک معاہدہ کی جو شک تھی اس کی کہ وہ بنو خزاعہ جو ہے وہ سرکار کے حلیف ہے، دوست قبیلہ ہے، تو اگر کوئی بندہ اس قبیلے پر یعنی جن خلیف قبائل پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ معاہدہ وہ توڑ رہا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن اس مسئلے کے معاملے کے تیسرے دن بنو خزاعہ کا وفد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ تو کچھ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ آقا ہم سے جو ہے وہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ، ہماری مدد کیجیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہوا یہ معاملہ کہ جو قریش تھے ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس 3 رستے ہیں، بنو خزاعہ جو ہیں ان کے مقتولین ان کا خون بہا ادا کرو۔ نمبر 2
جو بنو بکر ہے ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم جانے اور یہ جانے۔ اور نمبر 3، اگر یہ دو کام نہیں کر سکتے تو وہ یہ صلح نامہ حدیبیہ ہوا ہے وہ ختم۔ قریش اپنے طاقت کے نشے میں تھے، انہوں نے کہا نہ تو ہم بنو بکر کی جو ہے وہ حمایت سے پیچھے ہٹیں گے، نہ ہی ہم خون بہا دیں گے، ہاں یہ جو صلح نامہ ہوا ہے یہ ختم۔ مختصر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خاموشی کے ساتھ فتح مکہ کی تیاری کی کہ حضرت صدیق اکبر کو بھی اس بات کی خبر تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے آقا سے پوچھا فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی ہتھیار نکال رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہ عائشہ کیا مسئلہ ہے کہ کس جگہ جنگ کا ارادہ ہے؟ کہا میں نے بھی سرکار کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا، پوچھا لیکن آقا نے جواب نہیں دیا۔ یہ کوئی پوشیدہ معاملہ، قریش کو اس معاملے کی جو حساسیت تھی اس کا احساس ہوا تو انہوں نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بھیجا، بلکہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ آئے مکہ سے مدینہ۔ قریش نے کہا تھا ابو سفیان اس معاملے کو حل کر کے آنا ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ سے باز نہیں آئے گے، معاہدہ تو تم نے توڑ دیا۔ خیر ابو سفیان جب مکہ سے مدینہ کی طرف آئے پورے مدینہ میں گھومے کہ میری کوئی سفارش کرے، کسی نے سفارش نہیں کی۔ جس سے بھی کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ میری چل کر نبی پاک سے سفارش کرو، ہر ایک نے کہا کہ آقا خاموش ہے، ہماری کیا ضرورت ہے ہم سرکار کے فیصلے میں عمل دخل کریں۔ ابو سفیان جو سب مسلمان تھے ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ ابو سفیان ایسے ہوا کہ یہ اپنی بیٹی کے جب گھر آئے بستر پر بیٹھنے لگے تو اما ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ ٹھہری، نیچے سے بستر کو اٹھایا، کہا بیٹھی، کہا بیٹی میں بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا؟ تو اماں نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، کہا تو ابا ہے باپ ہے لیکن جس بستر پر بیٹھ رہا ہے یہ سرکار کا بستر ہے، اور مومن جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، باپ ہے لیکن ایک نجس شخص کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے نہیں دے سکتے۔ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی، آپ خیر پریشان ہو کر آپ واپس آ گئے۔ مسجد نبی شریف میں بھی اعلان کیا کہ ہم کو جو صلح نامہ حدیبیہ تھا اس کو بحال کرتے ہیں، تجدید کرتے ہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب مکہ واپس آئے تو قریش نے پوچھا کہ ابو سفیان کیا بنا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے بڑی تقریریں کی لیکن کسی کو اثر نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان کا ابو سفیان سے پوچھا ان سے کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے خاموشی اختیار کی، کہا یہ تو ہمارے لیے دو رستے کہ نہ تو ہم اطمینان سے بیٹھ سکتے اور نہ جنگ کی تیاری کر سکتے، ہم کریں کیا؟ خیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لشکر کی تعداد تھی 10,000، بعض کہتے ہیں 12,000۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو مدینہ سے نکلے اور کسی کو نہیں بتایا کہ جانا کدھر ہے۔ ابھی جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قریش کی طرف ایک خط لکھا، اس میں یہ لکھا کہ مجھے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کریں گے، لہذا تم اپنا انتظام کر لیں۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے۔ تو خط آپ نے ایک عورت کو دیا، وہ عورت خط لے کر جا رہی تھی کہ سرکار نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا علی اس معاملے کی سمجھنے کی مخبری ہوئی ہے، ایک عورت ہے وہ فلان جگہ پر ہے، جا کر اس سے خط لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابہ کرام اور بھی تھے، جب اس مقام پر پہنچے تو عورت اس سے پوچھا تو خط کدھر ہے؟ کہا میرے پاس نہیں۔ آپ نے سے بار بار جب کہا تو اس عورت نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے اس وقت ارشاد فرمایا
فرمایا یہ لفظ میرے سرکار کی زبان سے نکلے ہیں، ہم تو غلط ہو سکتے ہیں، آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ تو سیدھے طریقے سے بتاتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں تجھے ننگا کر کے تجھے وہ خط وصول کروں گا۔ اس عورت نے مجبور ہو کر پھر اپنے سر کے جوڑے کے بالوں میں سے وہ خط نکالا اور حضرت علی کے سپرد کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو پڑھا، حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا تو انہوں نے عرض کیا آقا میرے حوالے سے جلدی نہ کیجیے، میں نہ تو مرتد ہوا ہوں نہ منافق ہوں، میرے بیوی بچے وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر میرا کوئی رشتہ دار ہے ہی، تو میرے دل میں تھا کہ قریش کو اس بات سے آگاہ کروں گا کہ وہ میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑا جلال آیا، صحابہ کرام بڑے غصے میں تھے کہ اس بندے نے مفتری کی ہے، تو آقا نے اس وقت ایک بات ارشاد فرمائی، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ حاتم نے جنگ بدر میں شرکت کی؟ اور آقا نے بدری صحابہ، اللہ عز و جل نے بدری صحابہ کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم جو مرضی کرو تم سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا، بعض کہتے ہیں 10,000 کا لشکر، بعض کہتے ہیں 12,000 کا لشکر۔ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے اپنے پھر سفیر حضرت قربہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، جا کر پھر مذاکرات ہو۔ جب وہ آئے انہوں نے مذاکرات کیے، جب کچھ معاملہ حل نہ ہوا تو واپس جب قریش کے پاس گئے نا تو قریش نے پوچھا کہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت قربہ بن مسعود نے کہا کہ وہ واقعہ جنگ کا ارادہ لے کر آئے، لیکن قریش تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتے۔ پوچھا وجہ کیا؟ کہا میں نے بڑے بڑے سرداروں کے پاس، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں حاضریاں دی ہیں، لیکن جو محبت میں نے سرکار کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے صحابہ کی دیکھی ہے نا، میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ انہوں نے پوچھا وہ کرتے ہی کیا، صحابہ ان کے کس طرح کے، ان کے ساتھی کس طرح کے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوک مبارک پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں پھینکنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور چہروں پر باندھ لیتے ہیں۔ ان کی محبت اس طرح کی، اور جب وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ دھوتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اس وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں کہ پانی کا کوئی قطرہ نیچے نہ گرے بلکہ ہمارے ہاتھوں پر گرے۔ اور جس کے ہاتھوں پر گرتا ہے نا وہ اس کو ملتا ہے اور پھر اپنی جو ہے وہ چہرے پر ڈال لیتا ہے، اور اگر کسی کو وہ پانی نہ ملے، وہ تھوک مبارک کی تری نہ ملے تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے بھر کر وہ تری لیتا ہے اور اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ڈال دیتا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو حکم دیتے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اگلے سے پہل کروں، تو انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، رات کا وقت تھا، مرد زہران کی نامی ایک جگہ، ایک میدان تھا، تو آقا نے ان کو ارشاد فرمایا کہ ہر مجاہد علیحدہ علیحدہ اپنا چولہا روشن کرے۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو سفیان جو تھے، یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ آپ کے ساتھ سواری پر بیٹھے، جب جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے کیسے؟ خیر جائزہ لے کے جب واپس آئے قریش نے یہ بات ارشاد فرمائی، بتائی کہ یہ معاملات ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آج مسجد فتح ہے، آپ لوگوں میں سے جو لوگ حرم شریف گئے ہوں گے انہیں پتا ہوگا یہاں وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں پر مسجد فتح کی جگہ، وہاں پر جھنڈا نصب کیا، اپنی سواری پر سوار ہوئے، حضرت اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت طلحہ بن عثمان کو ساتھ لیا، اور ہر ایک باغ کی طرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سرکار کو دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے نا تو سرکار علیہ وسلم عاجزی کی وجہ سے آقا کا سر اقدس جھکا ہوا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سیاہ امامہ شریف تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم پاک میں داخل ہوئے نا، آقا نے 2 رکعت نفل ادا کیے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ دیا۔
حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں سرکار کے پیچھے تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، حضرت سیدنا طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے۔ خیر قریش کی جو ہے وہ ان کے تو چکے چھوٹ گئے کہ اچانک ہمارے اوپر یہ مسئلہ بن گیا، نہ انہیں جنگ کی تیاری ملی، نہ لڑائی کرنے کی تیاری، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم پاک میں تشریف لے گئے تو آقا نے اعلان فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اسے امان ہے، اسے کچھ نہیں کہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے بھی امان ہے، اسے کچھ نہیں کہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی ابو سفیان جو ہے نا وہ سردار ہے، ان کے لیے کوئی خصوصی اعزاز ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے لے ہم نے اسے بھی امان عطا فرمایا۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں یہ پورا قصہ جو ہے فتح مکہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، خیر جب قریش اکٹھے ہوئے تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریم آپ سے کرم کی ہی توقع ہے، ورنہ ان کو آنکھوں کے سامنے انہیں پھر رہا تھا کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو ہم نے مکہ سے نکالا، یہ وہی ہستی ہے کہ جن پر ہم نے معاذ اللہ اونٹ کی اونجڑیاں پھینکی، ان کے رستے میں کانٹے بچھائے۔ بدر کے معرکے میں 14 صحابہ کو شہید کیا، موت کے میدان میں ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے غلاموں کو ہم نے گلیوں میں گھسیٹا، کوئلوں پر لٹایا، صحرا میں نکال دیا، کہیں کے تو ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس کے چچا تھے ان کا تو کلیجہ چبایا گیا، بڑے بڑے دشمن موجود تھے اور پریشان تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آقا نے ارشاد فرمایا آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم اللہ کی راہ میں آزاد کیے ہوئے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو روایت آتی ہے کہ آقا کا جسر جھکا ہوا تھا، دوسری آقا نے معاف کر دیا، تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ابو طالب کی بیٹی حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا آپ لوگوں نے؟ یہ حضرت ام ہانی وہ ہستی ہے کہ جن کے گھر سے آقا کو معراج کروایا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ میرا نکاح ہو اور اپنی قیمت کا پیغام بھی بھیجا۔ انہوں نے عرض کیا آقا میری اولاد ہے، میں ڈرتی ہوں کہیں اولاد میں مشغولیت کی وجہ سے میں آپ کے حقوق پورے نہ کر سکوں۔ سرکار کی بھی خواہش ہے، لیکن جب مکہ تشریف لائے نا حضرت ام ہانی خود کہتی ہے اس وقت میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی، دروازہ بند تھا، تو میرے بچے جو ہے جب ان کو پتا ہمیں پتا چلا کہ سرکار تعالیٰ سے تشریف لائے ہیں تو میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی یہ جو ہستی تشریف لائی ہے نا یہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، میں تعارف کروا رہی تھی سرکار کا۔ تو بچوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آئیں گے، تو میں نے ان سے کہا وہ میرے بھائی ہیں وہ میرے گھر ضرور آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کر رہی تھی تو آقا نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی، میرے دل میں یہ تھا کہ آج تو فتح کا دن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر عزت عطا فرمائی، آقا تو کسی سردار کے گھر میں قیام کریں گے، لیکن آقا نے جب میرے دروازے پر دستک دی میں نے پوچھا کون؟ کہا ام ہانی میں تمہارا بھائی محمد بات کر رہا ہوں۔ دروازہ کھولا، سرکار اندر تشریف لے گئے، آقا نے وضو فرمایا، آقا نے 8 رکعت کی نماز ادا کی اور ارشاد فرمایا کہ ام ہانی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہتے میں بڑی شرمندہ ہوئی، میرے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، 1-2 دن پہلے کی روٹی کے ٹکڑے خشک پڑے ہوئے تھے، میں نے وہ لا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، آقا یہی ہے۔ آقا نے پانی منگوایا اور پانی کے ساتھ بھگو کر ان ٹکڑوں کو تناول فرمایا۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی سالن ہے؟ تو میں نے عرض کیا آقا سرکہ ہے، وہ تو کچھ نہیں۔ کہتے میں نے سرکہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر وہ لوگ کسی کے محتاج نہیں ہوگے، مطلب برکت والی۔ فرمایا کہ کتنا اچھا سا۔ میرا یہ یہاں پر کہنے 2-3 باتیں، ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس جھکا ہوا، دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تیسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فتح کہ آزاد ہو کر اللہ اکبر کی صدائے بلند کر سکتے ہیں۔ کفار کے بڑے بڑے سردار اپنے قدموں میں گر چکے تھے، آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، کسی سردار کے گھر میں قیام کر سکتے تھے، آپ کی مرضی تھی بیت اللہ میں بھی قیام کر سکتے تھے، لیکن اگر سرکار نے عزت عطا فرمائی تو
سبحان اللہ. مطلب ایک غریب کی حوصلہ افزائی فرمائی. پھر چوتھی بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو عصا مبارک تھا، بیت اللہ شریف کو ایک تو صاف کروایا بتوں سے، عصا مبارک یہ تھا جس سے کہ بتوں کو گرایا، پھر حضرت علی کو حکم ارشاد فرمایا کہ ان بتوں کو، بیت اللہ کو ان بتوں سے پاک کرنا. حضرت علی کہتے ہیں کہ کچھ بت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو قد تھا وہ بڑا نہیں تھا بلکہ آپ کا چھوٹا قد تھا. کہتے ہیں کچھ بت اونچے تھے، حضرت نے جو بخاری شریف میں جو روایت لکھی، کچھ بت اونچے تھے، کچھ بڑے تھے، کچھ چھوٹے تھے. کہتے ہیں جب بڑے بتوں کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محکم پر سوار ہوا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے بتوں کو گرانا شروع کیا. حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم جب سرکار کے کندھوں پر آیا میرے دل کی دنیا بدل گئی. کہتے ہیں اگر میں چاہتا نا سرکار کے کندھوں پر میں کھڑا تھا، کندھے مبارک کے اوپر میں کھڑا تھا، اگر میں چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر آسمان کے کناروں کو میں پکڑ لیتا. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب یہ معاملات ہو چکے، بت گرا چکا، تو حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے نیچے دیکھا تو میرے دل میں تھا کہ یہ اتنی اونچی جو ہے وہ جگہ پر میں کھڑا ہوں کہ آسمان کے کناروں کو میں پکڑ سکوں. تو جب نیچے آنے کی باری ہوئی، نیچے اترا تو مجھے وہی پوچھنا کہ اتنی بلندی سے میں نیچے آیا ہوں، مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، کوئی خراش نہیں آئی. تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا یہ عجیب معاملہ، اتنی اونچائی سے میں نیچے آیا اور مجھے کچھ ہوا نہیں. تو آقا نے ارشاد میں علی جس کو بلند کرنے والے محمد ہوں اور بلندی سے اتارنے والے جبریل ہوں، اسے چوٹ کیسے آ سکتی ہے؟ سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو صاف کروایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً یہ بالکل مختصر انداز میں نے فتح مکہ کا یہ جو واقعہ ہے بالکل تقریری انداز میں نہیں، سمجھانے کے انداز میں چل پاتے. بعض کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 17 دن قیام کیا، بعض کہتے ہیں 18 دن اور بعض کہتے ہیں 19 دن. جب 19 دن گزرے نا تو انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ آقا تو اپنے ہوائی وطن واپس آئے، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہیں پر تو نہیں لگ گیا. انصار میں سے بہت سے صحابہ رونے لگے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا کہیں آپ ہمیں چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں کر رہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ہمارا تو سب کچھ اکٹھا ہے. نبی پاک سے مکہ سے مدینہ کی طرف واپس جانے لگے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر ٹھہرایا مکہ اور ان کو حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں پر رہ کر لوگوں کو دین سکھاؤ. حضرت حسین بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ کا حاکم بنایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف جب دوبارہ آپ نے جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف آپ رخصت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا، ایک نہیں کئی پیغام دیے کہ جو دین میں داخل ہو جائے اللہ روشنی اسے ہی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. جس نے اسلام کے آگے سر جھکا دیا اللہ اس میں اسے ہی عطا فرماتا ہے. جب بیت اللہ شریف بتوں سے پاک ہوا تو آقا نے ارشاد فرمایا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال کدھر ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا آقا میں حاضر. آقا نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کی چھت پر چڑھو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرو. سبحان اللہ. سبحان. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھے. آقا چاہتے تو اس وقت حضرت عباس نے یا کسی صحابی نے عرض کی آقا یہ قریش تو آگے بڑھ گئے، ان کے گھروں پر قبضہ ہو گیا، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے. جب حضرت بلال حبشی چھت پر چڑھ کر کعبے کی چھت پر چڑھ کر جس کے اندر کوئی غلام داخل نہیں ہو سکتا تھا، ایک غلام کو آپ آزاد کرتا غلام کو آپ چھت پر چڑھائیں گے اور جب یہ آزاد پڑیں گے تو یہ تو ویسے ہی قریش مر جائیں گے. آقا نے ارشاد فرمایا کعبے کی چھت پر آج کوئی نہیں چڑھے گا بلکہ میرا بلال چھت پر چڑھ کر آزاد ہوگا. سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب کعبے کی چھت پر چڑھے نا، جب آزان دی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. تو سرکار کو آپ چاہتے تو حضرت صدیق اکبر کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عباس کو، حضرت اسامہ بن زید کو، کسی کو بھی بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر اذان دلوا سکتے تھے، لیکن حضرت بلال حبشی کو کیوں چڑھایا؟ اس لیے چڑھایا کہ عزت اسی کی ہوگی جو سرکار کے قدموں میں بیٹھنا جانتا ہو. سبحان اللہ.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جدا گیا. آقا نے ارشاد فرمایا بلال کیا وجہ ہے جب بھی میں جنت پہ جاتا ہوں مجھے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے. سبحان عرض کیا آقا میں وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں اور جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. شاید اسی کے صدقے اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا. اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جس ہستی کا عرص مبارک ہے یوم وصال ہے اسلام پر احسان کرنے والی جن کی پوری امت احسان مند پوری امت کی پہلی ماں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آج ان کا یوم وصال. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج میں سے کسی کا تذکرہ کرتے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ. اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا آقا آپ کے پاس حضرت خدیجہ تشریف لا رہے حاضر ہو رہی. آقا ان کے ہاتھ میں کھانا ہے ان سے کہیے گا کہ اللہ آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے. سبحان اللہ. آقا میرا بھی سلام انہیں دیجیے گا اور ان کو بشارت دیجیے گا کہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے موتی کا ایک محل جنت میں تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. ایک عالم صاحب تھے ان سے بھی میں نے یہ بات سنی اور کہیں پڑھی تھی حوالہ میرے ذہن میں نہیں. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال کا وقت قریب آیا نا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ تو سب چھوٹی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی سوائے حضرت ابراہیم کے آقا کریم کی 4 بیٹیاں 2 بیٹے بعض روایت میں 1 حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ رقیہ حضرت سیدہ ام کلثوم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ یہ بھی حضرت خدیجہ کبریٰ سے تھے. ایک بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم جو تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے تھے. آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا خدیجہ کبریٰ نے مجھے عطا فرمایا. بے شک. جب لوگوں نے میری تکذیب کی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی. آقا اکثر ذکر کیا کرتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ چھوٹی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا کر نا بابا سے کہو کہ مجھے اپنی چادر عطا فرما دے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس اس کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا آقا کہ بابا اماں چادر جو ہے وہ مانگ رہی ہے. ارشاد فرمایا ان سے پوچھو اس کا کیا کرے. تو اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا اور کچھ نہیں میں چاہتی ہوں کہ مجھے اسی میں کفن دیا جائے. سبحان اللہ. آقا نے ایک بات ارشاد فرمائی. آقا نے فرمایا خدیجہ یہ تو چادر ہے اگر میرے جسم کی چمڑی تو مانگتی میں چمڑی بھی اتار کو تجھے دے دوں. تیرے اسلام پر اتنے سوال. آج ان کا یوم وصال ہے. اپنے گھروں میں کوشش کریں ان کے اصال ثواب کے لیے دعا کریں اپنے بچوں کو تعارف کروائیں اپنے گھروں میں تعارف کروائیں ان ہستی کا جس ہستی کا یوم وصال ہوتا ہے اس کا تعارف ضرور کروائیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسلام کے لیے قربانیاں کیا دیں اور ان کی سرکار کے ساتھ محبت کی تھی. چند مسائل سماعت فرما لیں.